الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلوک کے 10 مقامات۔ تصوف و سلوک، جس کو عربی میں تزکیہ و احسان کہتے ہیں، کے بارے میں ایک مشہور قول ہے کہ اس میں انسان کو مقامات 10 طے کرنے ہوتے ہیں۔ ان مقامات 10 کا تذکرہ سلف صالحین سابقین کی کتابوں میں بھی ہے اور متاخرین کی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ 10 عنوانات ہیں: توبہ، انابت، زہد، ریاضت، ورع، صبر، شکر، توکل، تفویض اور رضا۔ ان مقامات 10 میں رضا سب سے آخری مقام ہے، جبکہ ابتدا توبۃ النصوح سے ہے۔ انسان خیر و شر کا مجموعہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ جو سراپا خیر وہ فرشتے ہیں، جو سراپا شر وہ شیطان ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی۔ خیر غالب آئے تو یہ اچھا انسان بن جاتا ہے، اور اگر شر غالب آ جائے تو یہ پکا حیوان بن جاتا ہے۔ یہ بندے پہ منحصر ہے کہ یہ اپنے اوپر اس کو غالب کرتا ہے۔ انسان کی چند صفات۔ ہر انسان کے اندر چند صفات ہیں۔ صفت بہیمیہ، بہائم جانوروں کو کہتے ہیں۔ جانوروں کے خاص بات یہ ہے کہ ان میں حرص ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت چرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ دوسری شہوت ہے، یہ بھی جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے اسے پورا کر لیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر بھی دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ دوسرا صفت سبعیہ، یعنی درندوں والی صفت۔ درندوں میں غضب، کینہ، ظلم، قتل کی صفات ہوتی ہے۔ یہ تمام صفات بندے کے اندر بھی آ جاتی ہیں اگر وہ اپنے اوپر محنت نہ کرے۔ تیسرا صفت شیطانی، یہ صفات حسد، سرکشی، مکر و فریب، فساد، بہانہ بازی، حیل و حجت سے متعلق ہیں۔ یہ چیزیں بھی انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ چوتھے صفت ربوبیت، اس میں کبریائی، فخر کرنا، بڑا بننا، اپنی مدح اور ستائش کو پسند کرنا شامل ہے۔ یہ چیز تو صرف اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے کیونکہ وہ کائنات کا پروردگار ہے، مگر یہ چیز بندے کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اعرفونی، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم چنا دیگرے نیست، یعنی ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اصل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم چنا ڈنگرے نیست، یعنی ہمارے جیسا دوسرا کوئی جانور نہیں۔ گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ آخرت میں تو ملتی ہی ہے، اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ پہلی سزا لذت مناجات سے محرومی۔ گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مالک ملک کسی بندے سے خفا ہو جائیں۔ اس لیے گناہوں کی سب سے پہلی سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے ادنا سزا ہے جو پہلے قدم پر بندے کو ملتی ہے۔ ادھر گناہ کیا، ادھر یہ پہلی سزا ملی۔ چنانچہ فرمایا یا داؤد ان ادنا ما اصنع بالعبد اذا آثر شہوتہ علی طاعتی ان احرمہ لذیذ مناجات۔ قوت القلوب اور احیاء العلوم کی روایت۔ جب اس کی شہوت اس کی طاعت پر غالب آ جاتی ہے تو سب سے ادنا سزا جو میں بندے کو دیتا ہوں یہ ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انسان کی تکبیر اولیٰ اور نماز بجماعت بھی ادا ہونے لگتی ہے، بلکہ پھر دوسرے گناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے۔ وہ اپنے علم کی وجہ سے جانتے تھے کہ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، لہذا وہ غور کرتے تھے کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے، لیکن انہیں ہر چیز ویسے ہی نظر آتی تھی جیسے پہلے تھی۔ 1 سال کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تو گناہ میں پھنس گیا، مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے، تجھے دھوکہ لگا ہے۔ ذرا غور کر کہ جس دن سے تو نے
اس گناہ میں ملوث ہوا، میں نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پورا سال دعا میں انہیں رونا نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مناجات کی لذت ہی چھین لے، یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو رونا نہیں آتا۔ یہ آنکھ کے دو چشمے اگر خشک ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قسمت پر روئے۔ جب کسی شخص کے دل کو لگی ہوتی ہے تو انسان کے آنسو خود بخود بہتے ہیں۔ جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خوانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کا دل غمزدہ ہو جائے پھر اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ دوسری سزا، اعمال کی توفیق چھین جانا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے عبادات کی لذت چھین لیتے ہیں، دوسرا اعمال کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں۔ تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، نفل پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، اعمال کی توفیق ہی چھین جاتی ہے۔ نماز با جماعت کا چھوٹنا بھی کسی نہ کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم جماعت میں نہیں گئے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں جانے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ نہیں کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں فرماتے، اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو تھپکی دے کر بندے کو سلا دیتے ہیں۔ تیسری سزا، رزق میں تنگی۔ گناہ کی تیسری سزا یہ ہے کہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ سورۃ طٰہٰ۔ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے پہنچنے والا ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ آج رزق کی پریشانی کی باتیں اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ چوتھی سزا، مخلوق میں ذلت۔ گناہ کی چوتھی سزا یہ ملتی ہے کہ مخلوق میں ذلت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والا بھی حجو کرنے لگ جاتا ہے۔ جو تعریفیں کرتے ہیں وہی بد تعریفی کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کی زبان سے الٹی باتیں، قریبی رشتہ داروں کی اور دوستوں کی زبان سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ مالک الملک کی نافرمانی کر کے کوئی بندہ سکھ کی سانس نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا میں خوب سزا دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ قلم۔ عذاب یوں ہی ہوا کرتا ہے اور البتہ آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ پانچویں سزا، ماتحتوں کی نافرمانی۔ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے کے ماتحت لوگوں کو اس کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ بیوی نافرمان بن جاتی ہے، بچے نافرمان بن جاتے ہیں، کام کرنے والے ماتحت نافرمان بن جاتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کے اثر کو اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماتحتوں، حتیٰ کہ اپنے سواری کے جانور میں محسوس کر لیتا ہوں کہ جب میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں تو سواری کا جانور بھی میری بات نہیں مانتا۔ اسرائیلی روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے نئی قمیص پہنی تو اس کو ذرا تعجب سے دیکھا، تیز ہوا چلی اور چادر کا پلہ اٹھ گیا۔ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ہوا نے چادر کا پلہ ہٹایا۔ انہوں نے ہوا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہوا نے کہا کہ ہم تب تک آپ کے فرمانبردار ہیں جب تک آپ خدا کے مطیع ہیں، تو مخلوق اس وقت تک ہماری فرمانبردار ہے جب تک ہم اپنے مالک کے فرمانبردار ہیں۔ اس کو عدلے کا بدلہ کہتے ہیں۔ آج اکثر لوگ اولاد کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد افلاطون بن گئی ہے، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں۔ جی ہاں، ہم خدا کی نہیں سنتے، اولاد ہماری نہیں سنتی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماتحتوں کے دلوں کو ہمارے سامنے مسخر فرما دیتے۔ چھٹی سزا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لعنت۔ گناہ کرتے وقت بندے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت برسنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان ایک گناہ سے نکل کر دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ سے نکلتا ہے، اس سے بڑے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ سے نکلتا ہے تو اس سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔
اسے لعنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود۔ اس لعنت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس لعنت کی وجہ سے انسان کے سامنے گناہ کے نئے نئے موقع آتے رہتے ہیں اور وہ ان سے نکل ہی نہیں پاتا۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو چھوڑ دینے کا دوسرا نام توبۃ النصوح ہے۔ شرعاً مذموم کی طرف سے محمود کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ان یتوب الرجل من العمل السیئ ثم لا يعود فیہ ابدا، بندہ گناہ کو چھوڑے پھر اس کی طرف کبھی نہ لوٹے بلکہ لوٹنے کی نیت ہی نہ ہو، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں توبۃ النصوح کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے ان یتوب ثم لا يعود الى الذنب الى ان يعود اللبن فی الزرع، جیسے دودھ واپس تھن میں نہیں لوٹ سکتا، سچی توبہ کرنے والا بندہ پھر گناہ میں نہیں لوٹ سکتا۔ یہ روایت البحر المدید اور تفسیر نصفی میں موجود ہے۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح لا يبقى على صاحبها اثر من المعصیۃ سرا ولا جہرا، تفسیر السلمی۔ توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ بندے پر معصیت کا کوئی نشان ہی نہ رہے، نہ کھلے عام نہ خفیہ۔ تفسیر السلمی میں لکھا ہے التوبۃ النصوح ان تترک الذنب کما اتیتہ وتبغضہ کما احببتہ، جس طرح تو گناہ کرتا تھا اب اس کو چھوڑ دے، اور جس طرح تجھے گناہ کرنا اچھا لگتا تھا اب اس سے نفرت کرنی شروع کر دے، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا توبۃ النصوح ان تجد المرارۃ فی قلبک عند ذکر الزلۃ کما کنت تجد الراحۃ لنفسک عند فعلها۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ جب کوئی گناہ یاد آئے تو تم کو دل میں اس طرح ندامت اور تکلیف ہو جس طرح گناہ کرتے ہوئے تم کو لذت محسوس ہوتی تھی، تفسیر الخشیری۔ اسی طرح تفسیر التستری میں ہے التوبۃ النصوح الا يرجع لانه صار من جملة الاحبۃ والمحب لا يدخل في شيء لا يحبه الحبیب۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اس لیے کہ اب وہ تائب عاشقین کے زمرے میں آ گیا ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر اس چیز سے منہ موڑ لیتا ہے جو محبوب کو پسند نہ ہو۔ تفسیر الہدایہ میں مکی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النصوح الصادقۃ ويعلم انها صدق بندامته على خطیئته وحب الرجوع الى طاعته اللہ۔ سچی توبہ یہ ہے کہ مطلق جان لو کہ یہ غلطیوں پر ندامت کی سچائی کی وجہ ہے اور اللہ کے بندگی کی طرف لوٹنے کی چاہت کی وجہ سے سچی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ترک الذنب لقبحہ والندم علی ما فرط منہ والعزیمۃ علی ترک المعاودۃ وتدارک ما امکنہ ان یتدارک من الاعمال بالاعادۃ۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ گناہ کو اس کی بدصورتی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے اور جو گناہ ہو گئے ان پر ندامت ہو اور گناہ کو چھوڑ دینے کا پکا ارادہ ہو، اور جتنا ممکن ہو دوبارہ نیک اعمال کر کے اس کا تدارک کرے۔ توبۃ النصوح میں استغفار کی کثرت ضروری ہے، جو بندہ توبۃ النصوح کرتا ہے وہ پھر استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ تفسیر سلمی میں توبۃ النصوح کی یہی تعریف آئی ہے التی یدیم العبد فیہا علی الاستغفار، اس میں بندہ مستقل استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوحۃ ہی الاستغفار باللسان والندم بالجنان والاقلاع بالارکان۔ توبۃ النصوح ہے زبان سے استغفار کرنا، دل سے نادم ہونا اور اعضاء سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التوبۃ النصوح ہی ادمان البکاء علی ما سلف من الذنوب والخوف من الوقوع فیہا وہجران
اخوان السوء و ملازمت اہل الخیر۔ روح البیان۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ توبہ کر کے پچھلے گناہوں پر رونا اور تڑپنا اور اس گناہ میں دوبارہ ملوث ہونے سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، بری صحبتوں کو ترک کرنا اور اہل اصلاح کی ہم نشینی اختیار کرنا۔ توبہ میں تاخیر بھی گناہ ہے، یہی توبۃ النصوح ہے، اور یہ توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے۔ اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے بچپن یا جوانی میں کیے، اب بڑھاپے میں ان کے لیے توبہ کر رہے ہیں تو یہ توبہ کافی ہو گئی۔ اصل میں اس گناہ پر دو طرح کی توبہ لازم تھی، ایک اس گناہ کو کرنے پر توبہ اور دوسرا اس گناہ پر توبہ کرنے کو مؤخر کرنے والے گناہ پر توبہ۔ تو توبہ کی تاخیر بھی ایک گناہ ہے، لہٰذا توبہ فی الفور واجب ہوتی ہے۔ توبہ کے 10 مقامات۔ تفسیر السلمی میں لکھا ہے التوبۃ علی 10 مقامات۔ توبہ کے 10 مقامات ہیں۔ پہلا، الخروج من الجہل، جہالت سے نکلنا۔ دوسرا، الندم علی الفعل، کیے پر شرمندہ ہونا۔ تیسرا، التجافی عن الشہوۃ، شہوت سے الگ ہو جانا۔ چوتھا، اعتقاد مقت النفس المسئولۃ، نفس مسئولہ سے بغض ہو جانا۔ پانچواں، اخراج المظلمۃ، ظلمت و سیاہی کو ذکر کی کثرت سے دور کر دینا۔ چھٹا، اصلاح الکثرت، بگڑی ہوئی عادتوں کی اصلاح کر لینا۔ ساتواں، اسقاط الکذب، جھوٹ کو ختم کر دینا۔ آٹھواں، ترک قرین السوء، بری صحبت کو چھوڑ دینا۔ نواں، الخلو من المعصیت، گناہوں سے بالکل خالی ہو جانا۔ دسواں، والعدول عن طریق الغفلت، اور غفلت والے راستے سے رخ پھیر لینا۔ گناہ کا ازالہ نیکی سے، گناہ کا ازالہ نیکی سے۔ گناہ کا علاج یہ ہے کہ انسان نیکی میں خوب دل لگائے۔ حدیث مبارکہ ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر کوئی شخص برائی کے بعد نیکی کرے تو وہ نیکی اس برائی کے اثرات کو دھو دیتی ہے۔ ترمذی۔ غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قدیم گناہوں کے مقابلے میں جدید نیکی سے بڑھ کر کسی چیز کو اچھا نہیں پایا۔ ایک اور حدیث میں بھی اسی کتاب میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ 5 گناہ کرنے کے بعد اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 گناہوں کو مٹا کر مزید 5 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، سورۃ الانعام، جو ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، لکھا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پچھلے 5 گناہوں کو معاف کر کے باقی 5 نیکیاں لکھ دو۔ حالانکہ نیکی ایک ہی کی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ 10 گنا اجر کا وعدہ ہے تو ایک نیکی پر 5 گنا معاف کروا کر بقیہ 5 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے سوائے باب التوبہ کے، اللہ رب العزت اسے کبھی بند نہیں ہونے دیتے۔ تائب کون ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی جماعت من اصحابہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا اتدرون من التائب، تم جانتے ہو کہ تائب کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ بتلا دیجئے۔ قال اذا تاب العبد ولم يرضى حسماؤه فليس بالتائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ توبہ کرے پھر جن لوگوں سے اس کے کچھ مسئلے مسائل ہوں ان کو وہ طے نہ کرے تو وہ بندہ تائب نہیں ہوتا جب تک اپنے جھگڑوں کو نہ سمیٹے۔ پھر فرمایا ومن تاب ولم یغیر لباسہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے لیکن اپنا لباس نہ بدلے وہ تائب نہیں ہے۔ پھر فرمایا ومن تاب فلم یغیر مجلسہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے اور اپنی مجلس تبدیل نہ کرے یعنی نیکیوں کی مجلس کو اختیار نہ کرے وہ تائب نہیں ہوتا۔ ومن تاب ولم یغیر نفقتہ
وزینتہ فلیس بتائب، جو اپنے نان نفع کو نہ بدلے کہ حلال کو اختیار کرے وہ تائب نہیں ہوتا۔ ومن تاب ولم یغیر فراشہ وسادہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے مگر سونے کی طریقے اور اپنے بستر کو بھی نہ بدلے یعنی نیکی کی زندگی اپنا لے وہ تائب نہیں۔ ومن تاب ولم یوسع خلقہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے اور اپنے اخلاق کو اچھا نہ کرے وہ بھی تائب نہیں ہوتا۔ ومن تاب ولم یوسع قلبہ وکفہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے مگر اپنا دل اور ہاتھ بڑا نہ کرے وہ تائب نہیں ہوتا۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا تاب عن هذه الخصال فذلك تائب حقا، التذکرۃ القرطبی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام خصائل سے توبہ کرے تو وہ صحیح معنوں میں توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ توبہ کی تین اقسام، توبہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا گناہ سے نیکی پر آنا، ایک ہے گناہ سے نیکی کی طرف آنا اور گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنا، یہ عوام کی توبہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف آئیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ جب کوئی کھل کر گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں۔ دوسرا ہے چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف آنا اور چھوٹی نیکی سے توبہ کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی تبت الیک، سورہ احقاف، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ تو اس تبتو کا معنی یہ تھا کہ وہ ایک چھوٹے عمل سے بڑے عمل کی طرف آ گئے۔ تیسرا پچھلے مقام سے اگلے مقام پر جانا۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان کی جب ترقی ہوتی ہے اور وہ پچھلے مقام کو دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت عطا فرمائی تو وہ پچھلے مقام پہ رہنے سے بھی توبہ کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انہو لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 100 مرہ، میرے دل کے اوپر بھی ایک پردہ آ جاتا ہے، میں بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد۔ توبہ استغفار اس لیے تھا کہ دل پر ایک ایسی کیفیت آتی تھی جو کہ پچھلے مقام سے اگلے مقام پر ترقی ہوتی تھی، تو پھر اس پر توبہ کرتے تھے کہ میں پچھلے مقام پر کیوں رہا۔ اللہ والوں کی ترقی تو ہر لمحہ ہوتی ہے۔ ہنیئا لارباب نعیمھا، نعمت والوں کو ان کی نعمتیں مبارک ہو۔ توبہ کی قبولیت کا یقین، جب توبہ کی شرائط جمع ہو جاتی ہیں تو پھر قبولیت بھی یقین ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب شرائط توبہ جمع ہو جاتی ہیں تو قبولیت بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ان شرائط کے مطابق توبہ کرے جو احادیث میں بتلائی گئی ہیں اور پھر سوچے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے دفتروں کے مسئلے نہیں ہوئے کہ آپ ساری کارروائیاں پوری کر دیں تو بھی بعض دفعہ قبولیت نہیں ملتی کیونکہ افسر نے اپنے اختیارات دکھانے ہوتے ہیں۔ یہاں مسئلہ مختلف ہے کہ اللہ رب العزت تو خود چاہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے، اس لیے احادیث میں جو شرائط بتائی گئی ہیں جب ان تمام کو انسان اکٹھا کر لیتا ہے تو پھر دل میں یقین رکھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ یقیناً قبول کر لی۔ پھر تذبذب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس تذبذب سے پھر شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ اب تم دل کے یقین کے ساتھ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی، اب تم نیکی کی زندگی گزارو۔ چنانچہ فرمایا لو علمتم الخطایا حتی تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب اللہ علیکم، احیاء علوم الدین۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں پھر اس پر تم نادم شرمندہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو پھر بھی قبول فرما لے گا۔ چار چیزوں سے چار چیزیں ضرور ملتی ہیں، اس لیے بعض حکماء نے فرمایا من اوتی اربعا لم یمنع اربعا، جس بندے کو چار چیزیں مل گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ من اوتی الشکر لم یمنع من المزید، جس کو شکر کی توفیق مل گئی اس کو مزید نعمتیں ضرور ملتی ہیں۔ من اوتی التوبہ لم یمنع القبول، جس کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کو توبہ میں انکار نہیں ہوتا۔ ومن اوتی الاستخارۃ لم یمنع الخیرۃ، جس کو استخارے کی توفیق مل گئی اس کو خیر ضرور ملے گا۔
वमन उतियल मशवरत लम युमनइस सवाब, और जिसको मशवरे की तौफीक मिल गई फिर वो सही कदम ही उठाएगा। मशवरे की वजह से अल्लाह ताला उसको गलत कदम उठाने से बचा लेंगे। मौत से पहले हर गुनाह काबिल माफी, मौत से पहले हर गुनाह काबिल माफी है, चाहे जितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो। जरा गौर कीजिए, कुरान मजीद में एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल लिल्लज़ीना कफरू इन यंतहू युगफर लहुम मा कद सलफ। सूरह अनफाल। काफिरों से कहो कि अगर वो भी कुफ्र से बाज आ जाएं, तौबा कर लें, हम उनको माफ करेंगे। कुफ्र से बड़ा तो कोई गुनाह नहीं। तो अगर कुफ्र के गुनाह पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे तौबा करने को हम कबूल कर लेंगे, तो फिर बाकी गुनाहों से तौबा कबूल होना बहुत ज्यादा आसान है। कबूलियत तौबा की अलामात, तौबा कबूल होने के चंद अलामात। पहला, इंसान आइंदा गुनाहों से महफूज रहता है। दूसरा, नेक लोगों से करीब तर हो जाता है। तीसरा, बुरों से दूर हो जाता है। चौथा, थोड़ी दुनिया से राजी हो जाता है। पांचवा, आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाता है। छठा, अपने गुनाहों पर दिल में गम होता है। सातवां, वो अपने रब से अपने दिल में राजी हो जाता है। नेकियों की सोहबत से तौबा की तौफीक, नेकियों की मजलिस, नेकों की सोहबत से तौबा की तौफीक। नेकों की यानी नेक लोगों की मजलिस में बैठने से इंसान की तौबा जल्दी कबूल हो जाती है। उनकी बात का दिल पर असर होता है, उनके साथ रहने का असर होता है। कूफा के इलाके में ज़ादान नामी एक आदमी था जो तबले पर गाया करता था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो तरन्नुम से अशार पढ़ा करता था। वो एक महफिल में तबला बजाकर शेर पढ़ रहा था। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे देखा और फरमाया कि कितना अच्छा होता कि अगर इतनी अच्छी आवाज़ से ये अल्लाह का कुरान पढ़ता। बस इतनी बात कहकर आप चले गए। इसने देख लिया कि कोई शख्स गुजरते हुए कोई बात कहकर गया है। उसने बाद में उनके मुतालिक पूछा तो बताया गया कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और वो ये अल्फाज कहकर गए। बस इन अल्फाज को सुनते ही उसके दिल पर इतना असर हुआ कि हमेशा के लिए उसने गुलकारी से तौबा कर ली। फिर उसने कुरान मजीद सीखना शुरू कर दिया, हत्ता कि क़िराअत के मैदान में उनको इमाम का रुतबा मिला। गौर कीजिए कि नेक बंदे के अल्फाज ने जिंदगी बदल कर रख दी। ये वाक़या तंबीउल गाफिलीन में मौजूद है। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल की एक फाहिशा औरत थी जो हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। एक नेक आबिद जाहिद नौजवान की नजर उस पर पड़ गई तो वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। जब वो गुनाह के लिए करीब हुआ तो उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला मुझे ये गुनाह करते हुए देखेंगे। उसने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने पूछा कि तुझे क्या हुआ? उसने कहा कि मुझ पर अल्लाह ताला का खौफ गालिब आ गया है। जो पैसे तुझे दिए हैं तू अपने पास रख ले, बस मैं यहाँ से जाता हूँ। उसने पूछा तुम कहाँ रहते हो? नौजवान ने बताया मैं फलां बस्ती में रहता हूँ। वो नौजवान तो चला गया लेकिन उसकी कैफियत का असर इस फाहिशा औरत पर पड़ा। उसने दिल में सोचा कि ये नौजवान पहली मर्तबा गुनाह करने लगा था, अल्लाह ताला से इतना डर गया। मैं रोज गुनाह करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से क्यों नहीं डरती? अब उस औरत के दिल में नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई। उसने फैसला कर लिया कि मैं भी तौबा करके सच्ची जिंदगी गुजारती हूँ। चुनाचे वो इस बस्ती की तरफ गई। जब उस नौजवान के घर के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया और वो नौजवान बाहर निकला। वो उस औरत को दरवाजे पर खड़ा देखकर घबरा गया कि ये फिर कहीं मुझे गुनाह की तरफ खींच न ले। उसके दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो नौजवान गिरा और वहीं उसकी वफात हो गई। वो औरत बहुत गमज़दा हुई। जब कफन दफन से फारिग हो गई तो उस औरत ने बताया मैं तो एक बदकार औरत थी और मैं तो नेक नियत लेकर यहाँ आई थी कि मैं इस नौजवान से निकाह करके नेक बनकर रहूंगी। अब ये तो फौत हो गया, इसका कोई करीबी रिश्तेदार है? बताया गया कि हाँ, इसका एक भाई है और वो भी नेक है। उस औरत ने उस नौजवान के भाई से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने उसको 7 बेटे अता फरमाए और 7 बनी इसराइल के औलिया में शामिल हुए।
ایک بدکار عورت کا دل ایک نیک آدمی کی وجہ سے کیسے بدلا، اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ والوں کے پاس، نیک متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا، ساتھ رہنا کتنے فائدے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ کفن چور کی توبہ ویرانے میں۔ ظاہری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو ہلا دیا۔ فرمایا، عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان حاضر خدمت ہوا تو زار و خطا رو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا کہ میرے گناہوں کا بوجھ مجھے رلا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ رب جبار مجھ پر بہت غضبناک ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پوچھا، کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ ساتوں آسمان، زمینوں اور پہاڑوں سے بڑے ہوئے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا۔ اچھا بتاؤ کہ تمہارا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا دو۔ کہنے لگا، میں کفن چور تھا، 7 سال تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی، میں نے حسب عادت رات کو خبر کھو دی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور شہوت کو بھڑکا دیا۔ میں واپس گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ جب فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اے بندے، تجھے قیامت کے دن جزا سزا دینے والے پروردگار سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوائیں گے، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چلا گیا اور مجھے اللہ کے روبرو حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مدینہ منورہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان 40 دن تک روتا اور فریاد کرتا رہا، اپنے پروردگار سے توبہ طائب ہوتا رہا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 40 دن رات خوب رو رو کر معافی مانگی تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے پروردگار، اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیجئے، اور اگر توبہ قبول نہیں کی تو آگ بھیج کر مجھے دنیا میں ہی کوئلہ بنا دیجئے، مگر آخرت کے عذاب سے بچا لیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے، سلام کا مبدا اور منتہا وہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میری اور تمام بندوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بلا کر توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ تنبیہ الغافلین۔ توبہ کے متعلق قرآنی آیات کے معارف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، بے شک وہی معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ علماء نے اس ایک آیت میں 10 نکات
नकात बयान किए हैं। पहला, इन्नहु सम्मल मुज़निब बिल अब्द। इस आयत में अल्लाह ताला ने गुनहगार को बंदे के नाम से खिताब फरमाया, यानी वो गुनहगार है लेकिन वो अल्लाह ताला की बंदगी से खारिज नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला की कितनी रहमत है। बाप अगर अपने बेटे से नाराज हो तो कभी उससे नहीं कहता कि ए मेरे बेटे, बल्कि बीवी से कहता है कि इसे समझा दो वरना ये घर मत आए। अपने बेटे को बेटा भी नहीं कहता बल्कि कहता है कि इसे समझा दो। इतनी अजनबियत का इजहार करता है। तो बाप का सलूक बेटे के साथ ये होता है। जबकि इंसान ने गुनाह किया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल या इबादी। तो इसमें पहला नुक्ता ये है कि वो बंदगी से खारिज नहीं हुआ। दूसरा, इन्नहु ताला अज़ाफ़हुम इला नफ्सिही बियाइल इज़ाफ़त। अल्लाह ताला ने बंदे की इजाफत अपनी तरफ की। अल्लाह ताला ने फरमाया या इबादी, ए मेरे बंदो। अल्लाह ताला की कितनी रहमत है कि मेहरबानी है कि गुनाह करने वाले को भी यूं खिताब हो रहा है कि ए मेरे बंदे। तीसरा, अशरफु अला अनफुसिहिम, जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर। मानाहु अन्ना ज़ररत तिलका ज़ुनूबी मा आदा इलैहि बल हुवा आइदुन इलैहि। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो गुनाह किए उनका नुकसान उनकी अपनी जानों को हुआ। मेरी शान में कोई कमी नहीं आई, मेरी अजमत में कोई कमी नहीं आई। इसके गुनाहों का असर अगर हुआ है तो उनकी अपनी जानों पर हुआ है। फयक्फीहिम मिन तिलका ज़ुनूबी औदु मज़ारिहा इलैहिम वला हाजत इला इल्हाक़ि ज़ररिन आखर बिहिम। बस उन गुनाहों के नुकसान का ही उनकी तरफ लौटना काफी है और इसके अलावा उनको कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं। चौथा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। ऐ नहाहुम अनिल कुनूती, यानी उन्हें मायूसी और नाउमीदी से रोक दिया। और फिर ये नहीं कहा ला तक़नतू मिन रहमती, मेरी रहमत से मायूस ना होना। सुनने वाला फिर हैरान होता है कि इसकी रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह ताला ने अपना इसमें ज़ात इस्तेमाल फरमाया, सिफाती नाम भी नहीं इस्तेमाल फरमाया कि किसी को कोई और शुबा ना हो जाए, बल्कि इसमें ज़ात अल्लाह इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। छठा, इन्नल्लाह, फिर अल्लाह के लफ्ज़ को मुकर्रर लाए तो ये ताकीदी वादा बन गया। सातवां, यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, में जमीअन का लफ्ज़ लाना जरूरी नहीं था, सिर्फ यग़फिरुज़्ज़ुनूब भी कहा जा सकता था, लेकिन जमीअन का लफ्ज़ लाकर बतला दिया कि सारे गुनाह माफ कर देंगे। आठवां, फिर फरमाया इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल गफूर अल्लाह ताला का नाम है जिसके माने हैं बख्शिश करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला। नवा, अर रहीम, ये भी अल्लाह ताला का नाम है जो अल्लाह ताला की शान में रहमत को जाहिर करता है। दसवां, इन्नहु हुवा युफीदुल हस्र, इससे महसूस होता है कि इन्नहु हुवा जो कहा गया तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के सिवा ना कोई गफूर है ना ही कोई रहीम है। एक आयत के अंदर 10 नुक्ते ऐसे डाल दिए कि गुनहगारों को उम्मीद लग जाए कि परवरदिगार हमें यकीनन मुआफ फरमा देंगे। मफातिहुल गैब, सूरह ज़ुमर। बुराई दूर करने वाली दो चीजें, इंसानी खमीर के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। बुराई को दूर करने के लिए नदामत और खौफ दो चीजें हैं। जैसे कपड़े के साथ मैल लगी होती है तो उसको दूर करने के लिए साबुन होता है, साबुन लगाओ तो कपड़े से मैल जुदा हो जाता है। ऐसे ही गुनाहों की मैल को जुदा करने के लिए अल्लाह ताला का खौफ दिल में हो या गुजरे गुनाहों पर नदामत हो, तो ये दो चीजें इंसान की मैल दिल से जुदा कर देती है। इल्म गुनाहों की मज़र्रत को जानने का दूसरा नाम है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़ा आलिम इसको कहते हैं जिस पर गुनाहों की मुज़र्रतें ज्यादा खुल जाएं। गम की बात, इंसान के इस अपने अमल की वजह से अगर महबूब से मुलाकात से महरूमी हो तो तबीयत में गम ज्यादा होता है कि मेरी गलती की वजह से मुलाकात ना हो सके। अगर इंसान को अपने गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुलाकात से महरूमी हो जाए तो भी इसके दिल में गम ज्यादा होना चाहिए। बेहतरीन नौजवान, हदीस पाक में इरशाद है मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाहि मिन शाबिन ताइब। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक तौबा करने वाले नौजवान से बेहतर कोई नहीं होता। अल जामिउल कबीर लिस्सुयूती, हदीस नंबर 1158। लिहाजा जो नौजवान तौबा करता है
تو پھر اللہ رب العزت اس نوجوان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے اذا احب اللہ عبدا لم یضرہ ذنب، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں پھر اس کے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جامع الاحادیث للسیوطی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں تو وہ گناہ درجات کے بڑھنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ گناہوں کی بیماری کی دوا، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یدلکم علی دائکم و دوائکم فاما داؤکم فالذنوب و اما دواؤکم فالاستغفار، یہ قرآن مجید تم کو بیماری بھی بتاتا ہے اور بیماری کی دوا بھی بتاتا ہے۔ جو گناہ ہیں وہ تمہاری بیماریاں ہیں اور ان کی دوا استغفار ہے۔ کثرت استغفار کی ضرورت، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اکثروا من الاستغفار، استغفار کی کثرت کرو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، وعلی مواعیدکم اور اپنے دسترخوانوں پر، وفی طرقکم اور اپنے راستوں میں، وفی اسواقکم اور اپنے بازاروں میں، وفی مجالسکم اور اپنی مجلسوں میں، وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَى تَنزِلُ الْمَغْفِرَةُ، جامع العلوم والحاکم، تمہیں معلوم نہیں مغفرت کب اتر آئے، تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ کب رحمت کی نظر سے دیکھیں، اور اگر تم اس وقت استغفار کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رب اغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، المعجم الکبیر للطبرانی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیں اور میرے اوپر رحم فرمائیں اور میری توبہ قبول فرما لیں، بے شک آپ توبہ قبول فرمانے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ گناہوں کا کفارہ، ایک بوڑھے میاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے تذکرہ کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہگار ہوں، میری زندگی گناہوں میں گزری، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، کچھ آگے کی فکر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں کلمہ پڑھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفعل الخیرات وتترک السیئات ویجعلہن اللہ لک خیرات کلہن، نیکیاں کر گناہوں سے بچ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اس نے کہا وہ غدراتی وہ فجراتی، جو میں نے عذر کیا اور جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیاں کی، جو فسق و فجور کیے، کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے؟ قال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس بندے نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں۔ فما زال یکبر حتی توارا، اور وہ یوں اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ المعجم الکبیر للطبرانی، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی توبہ کی فکر، توبہ بھی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنی زندگی میں 37 کبیرہ گناہ کیے، جب ان کی زندگی بدلی تو ان کو توبہ کی فکر ہوئی، انہوں نے مکافات کے طور پر ہر گناہ کے بدلے 1000 مرتبہ استغفار کیا، 1000 رکعت نفل نماز پڑھی اور ہر 2 رکعات کے اندر ایک قرآن مجید ختم کیا، اور اس کے باوجود روتے تھے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں، پھر بھی رویا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے دل میں ندامت کی آگ لگ جاتی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے کیا کیا ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی اگر توبہ کی فکر پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کر روئیں گے اور نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عاجزی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کان عمر یطلب من الصبیان الاستغفار وَيَقُولُ إِنَّكُمْ لَمْ تُذْنِبُوا، جامع العلوم والحکم، جب وہ چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو ان کو کہتے تھے کہ میری طرف سے استغفار کرنا کہ تم لوگوں نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا جلالت شان تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں کتنا خوف تھا کہ بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے استغفار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کان ابو ہریرہ یقول لغلمان الکتاب
الكتاب قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمن على دعائهم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور جب بچے دعا کرتے تھے تو وہ ان کی دعا پر آمین کہتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دل میں کتنا غم ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو کہتے تھے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جب وہ مغفرت کی دعا کرتے تو خود آمین کہتے کہ اے اللہ دعا قبول فرما لیجیے۔ روز قیامت توبہ کی اہمیت۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المشتاق کتاب میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی یوم القیامت بالتوبۃ فی صورت حسنۃ ورائحۃ طیبۃ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توبہ کو ایک بہت خوبصورت شکل میں پیش فرمائیں گے، اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوگی، جیسے کہ خوبصورت انسان نے بہترین خوشبو لگائی ہو تو اس کے قریب آ کر اچھا لگتا ہے، مگر کیا ہوگا؟ فلا یجد رائحتها ولا یرا صورتها الا مؤمن۔ اس کی خوشبو کو مومن کے علاوہ کوئی سونگھ نہیں سکے گا، اور اس کی صورت کو مومن کے سوا اور کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ کافر نہ مشرک نہ منافق کوئی گنہگار بھی نہیں دیکھ سکے گا، صرف مومن دیکھ سکیں گے۔ فَيَجِدُونَ لَهَا رَائِحَةً وَأُنْسًا۔ وہ اس کی خوشبو کو بھی محسوس کریں گے اور اس سے محبت بھی کرنے لگیں گے۔ فَيَقُولُ الْكَافِرُونَ وَالْعَاصِي الْمُصِرُّ۔ کافر اور ایسا گنہگار جو اصرار کے ساتھ گناہ کرتا ہو، وہ دونوں کہیں گے مَا لَنَا مَا وَجَدْنَا مَا وَجَدْتُمْ وَلَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتُمْ۔ تم جس خوشبو کو سونگ رہے ہو ہم اس کو دیکھتے ہی ہیں، نہ ہم اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ فتقول التوبة طالما تعرضت لكم في الدنيا فما اردتموني۔ توبہ کہے گی کہ مجھے دنیا میں تمہارے پاس پیش کیا گیا تھا تو تم نے تو توبہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ فلو کنتم قبلتمونی لکنتم اليوم وجدتمونی۔ اگر تم اس وقت مجھے قبول کر لیتے تو آج تم مجھے دیکھ پاتے۔ میں دنیا میں تمہارے سامنے پیش ہوئی تھی مگر تم نے دھیان نہیں دیا۔ اس وقت تمہیں سورج کے چڑھنے کی پرواہ تھی نہ سورج کے اترنے کی، تم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگر تم اس وقت مجھے قبول کرتے تو آج مجھے پا لیتے۔ فَيَقُولُونَ نَحْنُ الْيَوْمَ نَتُوبُ۔ مجرم کہیں گے اچھا آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ۔ تو اس وقت ایک منادی عرش کے نیچے سے کہے گا ہیہات ذہبت ایام المہلت وانتضى زمان التوبۃ۔ دور ہو جاؤ، مہلت کے دن گزر گئے، توبہ کے دن چلے گئے۔ فلو جئتمونی بالدنیا وما اشتملت علیہ ما قبلت توبتکم ولا رحمت عبرتکم۔ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اگر سارا تم لا کر پیش کر دو تو بھی آج تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ تمہارے آنسوؤں پر رحمت کی جائے گی۔ فعند ذلك تناء التوبۃ عنہم وتبعد ملائکۃ الرحمۃ عنہم۔ بس اس وقت توبہ ان سے دور ہو جائے گی اور رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جائیں گے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ يَا خَزَنَةَ النَّارِ هَلُمُّوا إِلَىٰ أَعْدَاءِ الْجَبَّارِ۔ التذکرۃ القرطبی۔ اور عرش کے نیچے سے پھر وہی منادی آواز دے گا اے جہنم کے ذمہ دار فرشتوں، جبار کے دشمنوں کو آ کر لے جاؤ۔ ایک صحابی کا خوف خدا۔ آج کتنی آسانی ہے کہ اگر ہم توبہ کریں تو اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہم روئیں گے، توبہ کریں گے، لیکن اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج توبہ کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا جو حبشہ کے علاقے کا تھا۔ اس نے آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں بے حیائی والا گناہ کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی۔ پھر پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں وہ بے حیائی والا گناہ کرتا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا تو اس نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح ہی قبض ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے۔ ابو عمرو ابن علوان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں
کہ میں حالت نماز میں تھا کہ مجھے کوئی نفسانی شیطانی خیال آ گیا اور نماز کے اندر میری شہوت بیدار ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے نماز تو مکمل کر لی، لیکن جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ نماز میں میری شہوانی کیفیت کی وجہ سے پھٹکار پڑی اور میرا چہرہ سیاہ کر دیا گیا۔ میں آئینہ دیکھتا تھا تو میرے چہرے کی سیاہی زائل نہیں ہوتی تھی۔ میں متواتر 3 دن تک توبہ کرتا رہا، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں۔ تیسرے دن جب میں جانے لگا تو دیکھا کہ میرے جسم کی سیاہی زائل ہو گئی، رنگ ٹھیک ہو گیا۔ جب میں اپنے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو ابھی میں نے بات شروع نہیں کی تھی، صرف سلام کیا تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہارے شہوت والے اس گناہ پر تمہاری طرف سے میں نے توبہ نہ کی ہوتی تو تم اسی سیاہی کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ ہم گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر نیکی کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ ہاتھ اٹھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتے۔ آج توبہ کر لیں، آج ہم اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر کے اس سے مدد مانگیں اور کہیں یا ربی ارحم، یا ربی ارحم من لا راحم لہ سواک ولا ناصر سواک ولا معین لہ سواک مسکینک وفقیرک وسائلک انت معاذہ ملاذہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے پروردگار اس پر رحم فرمائیے جس کا کوئی رحم کرنے والا نہیں سوائے آپ کے، اور آپ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معین و مددگار نہیں۔ تیرا یہ مسکین اور بھکاری بندہ ہے، تو ہی اس کی پناہ گاہ اور ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، اللہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور نہ ہی آپ کے سوا کوئی نجات پانے کی جگہ ہے۔ بس ہم آپ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیجیے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔